अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा तनवीर और आप देख रहे हैं मदरसा.pk का इंतहाई मुफीद प्रोग्राम मदरसा इंटरव्यूज। इल्मी शख्सियात की नुमाया खिदमात इल्मी रसूख की तरवीज की खातिर आपके सामने मदरसा.pk के प्लेटफॉर्म से शाया की जाती है। इसी सिलसिले में हमारी आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मोहतरमा सादिया सिद्दीकी साहिबा। सादिया सिद्दीकी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मदरसा.pk के लिए वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह तो खैरा। हम अपने सवाल की इब्तिदा इस सवाल से करेंगे कि आप हमें बताएं कि आपका आबाई इलाका कौन सा है और आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया कि मैं अपनी आरा से या अपने चंद अल्फाज से अपने आप को मुतारिफ करवा सकूं। बुनियादी तौर पे मेरा जो ताल्लुक है वो फैसलाबाद के करीब में ये एक छोटा सा सिटी है सांगला हिल। मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरी शहर में एक जामिया है, जामिया फातिमा तुल ज़हरा, जहाँ से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद यानी कि मैट्रिक की तालीम हासिल की गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद मैंने जामिया फातिमा तुल ज़हरा से अपना दर्स निज़ामी मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा और अपने दीन की समझ अता फरमाई। और दरस निज़ामी की फरागत के बाद जो है फिर मैंने बहुत जल्द ही मालिक के फजल और एहसान से दावत इस्लामी में मैंने अपनी इल्मी खिदमत सर अंजाम दी। और माशाल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना ख़ास फजल किया और उसकी अनायत से मैंने 2020 में ही अपना एमफिल स्टार्ट कर लिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। और वहाँ से मैंने 2020 और 22 के सेशन में अपना एमफिल इस्लामिक स्टडीज जो है ये मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपने दीनी तालीम भी खूब हासिल की, असरी तालीम भी हासिल की। तो क्या इस तालीम के दौरान आपको कोई दुश्वारी तो नहीं पेश आई, यानी अपने घर वालों की तरफ से या मुआशरे की तरफ से कि लड़कियां जो हैं बस दीनी ही हासिल कर लेंगे ही इनके लिए बहुत है, तो आपको किसी दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा। जी बिल्कुल, मैंने मुझे ये बात कहते हुए कह लें कि हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी कि मैं अपने जामिया में वो पहली बच्ची हूँ जिसने जामिया से कह लें कि बाहर निकल के परफॉर्म करने के लिए अपनी भरपूर स्ट्रगल की है, भरपूर कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की है। मुझे जामिया से फरागत के बाद इस बात की इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आप एमफिल के लिए जो है वो एडमिशन में यही कहा गया कि बस काफ़ी है, आपने ये कर लिया है, आप दरस निज़ामी के बाद इसी को ही कैरी ऑन करें और मदारस में अपनी खदमात दें और आपके लिए यकीनन जाना मुश्किल होगा फैसलाबाद के लिए। तो मैंने अपने घर वालों को एतमाद में लिया और मैंने बहुत ही कह लें कि काफ़ी अरसा मुझे उन्हें इस चीज़ के लिए मनाना पड़ा। मैंने उन्हें इंसिस्ट किया और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक यकीन था घर वालों को। अलबत्ता उन्होंने मेरे मकसद को देखते हुए, मेरी ख्वाहिश को देखते हुए इसकी कदर की और मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी कि आप कर लेना, एमफिल अपना शुरू कर लें। माशाल्लाह। तो रिसेंटली मैंने अपना एमफिल मुकम्मल किया है 2022 में। माशाल्लाह। तो अब आपने देखे मदारिस की तालीम भी ली, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक भी पहुंची, तो निज़ाम हमारा जो मदारिस का निज़ाम है, इसके निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है। हमारे मदारस का जो निज़ाम तालीम है इससे मैं काफ़ी नाला हूँ और मैंने ऑब्ज़र्व किया है। जिस दिन मैं मेरा पहला दिन था यूनिवर्सिटी में, तो मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे जब मैंने अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड की तो बिकॉज मैं सांगलाई से फैसलाबाद का ट्रेवल मेरा कोई 1.5 से 2 घंटे का सफ़र बन जाता था थ्रू कैरी। तो मैं थोड़ा ताखीर का शिकार हो गई पहली क्लास में। तो इंट्रोडक्शन मेरा जो है वो ताखीर से हुआ। तो सेकंड डे जब मुझे मेरी मैम ने ये कहा कि यहाँ पे कोई सादिया सिद्दीकी है, वो कौन सी बच्ची है, तो मैं इस चीज़ से बड़ा ही मुतासिर हुई कि मेरा मतलब इन्हें किस तरह इन्हें इल्म हुआ।
तो उन्होंने मुझे क्लास में खड़ा किया और मुझे कहने लगे कि अच्छा आपने साजिया सिद्दीकी, आप जामिया से पढ़ के आई हैं और हमने सुना है कि आप बड़ी इंटेलिजेंट है। ये मेरे मालिक का फजल था, मेरी तो कोई माशाल्लाह। उसमें खास बात नहीं थी। अलबत्ता जो चीज मैंने वहाँ फर्स्ट डे ऑब्जर्व की थी वो ये थी कि मदारस के जो फारिग तहसील तलबा या तलिबात हैं, यूनिवर्सिटी वाले इन्हें बड़ी ही इज्जत की निगाह से देखते हैं। माशाल्लाह। और इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है कि इनके पास जो नॉलेज होता है, इनके पास जो इल्म होता है, वो दुनियावी इदारों में रह के सीखने वाले तालिबात से ज्यादा होता है। बेशक। तो जो चीज मैंने महसूस की है वो ये है कि असातिज़ा जो हैं, जो मदारस में पढ़ा रहे हैं, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये अपने जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं इनके लिए रास्ते हमवार करें, इन्हें बताएं कि ये रास्ता इस तरफ जाता है। और ये तब मुमकिन होगा जब असातिज़ा खुद जानते होंगे। तो ये जो मदारिस की काउंसलिंग है, इनकी जो मैनेजमेंट टीम है, इनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है फिल वक्त कि वो अपने बहुत जो ज़हीन तालिबा है उनको मजीद पॉलिश करें, उनके लिए रास्ते हमवार करें और उनके लिए वो तमाम चीज़ें पॉसिबल करें जो वो माशरे में तरक्की का किरदार अदा कर सकें और पेशखामा साबित हो सकें। तो माशाल्लाह। चूंकि मैं छोटी से मेरा ये सिटी है, तो यहाँ पे कह लें कि इतनी मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो मुझे ये लगता है कि भले आप छोटी लेवल में हैं या बड़े लेवल में हैं, असातिज़ा को भी इस चीज़ से आगाह किया जाए, ऐसे सेमिनार किए जाएं मुनाकिब के, असातिज़ा को आगाही हो कि सिर्फ दरसे निज़ामी नहीं है, इससे आगे बढ़ के भी बहुत कुछ है। और दीनी तालिबा की इंतहाई ज़रूरत है माशरे में इस वक्त कि वो अपने किरदार को बेहतरीन साबित करने में अपनी जो काविशें हैं उनको सर्व करे, उनके लिए वो अपनी दिन रात मेहनत करें और माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। जबकि जहाँ पे मेरे वतन में दस्ते निज़ामी किए हुए बंदे के लिए अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, तो वो यहाँ पे अपने अच्छे किरदार से साबित कर सकता है कि ये नेगेटिव जो है ये जस्ट क्रिएटेड है, रियलिटी बेस नहीं है। तो यकीनन ये जो एक बैड इम्पैक्ट है हमारे माशरे में मदारिस का, वो रिमूव हो जाएगा। बेशक। माशाल्लाह, आपने बड़ी तफसील से बताया। तो आमतौर पे हमारे मुआशरे में यही समझा जाता है कि इल्मी रसूख की जो जुस्तजू है इसमें मर्द हजरात लगे रहें, यानी वो इल्म हासिल करते रहें, लेकिन जो खवातीन है उनको इसका अहल नहीं समझा जाता। तो आपकी क्या राय है कि क्या खवातीन में भी इल्मी रसूख की जुस्तजू होनी चाहिए या सिर्फ मर्दों को ही बस ज्यादा पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं, मैं इस हवाले से बिल्कुल स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगी। आज के इस दौर में अगर आप देखें तो कौन सी फील्ड है जहाँ पे फीमेल प्रोग्रेस नहीं दे रही है, वो अपने इल्मी सतह से हो या अपनी काबिलियत के लिहाज से हो, वो किस जगह पे परफॉर्म नहीं कर रही। तो आज के इस दौर में दोनों एक दौर में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे मेल हजरात जाते हैं, उन्होंने अगर जरिया माश की तलाश में जाना है, तो औरत अगर माशरे के किरदार को बेहतर साबित करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अगर औरत चाहती है, तो मैं समझती हूँ ये इंतहाई इस दौर में सादत की बात है। इसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने एमफिल मुकम्मल होने एमफिल के दौरान में ही मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर हमारा सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर सिस्टम का, और सेकंड ईयर हमारा रिसर्च का होता है, यानी 2 साल होते हैं। तो दूसरे साल में चूंकि मुझे फुर्सत थी थोड़ी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज ज्वाइन किया, गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन सांगला ही को ही। और मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया है कि अ, एक तो ये बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और अगर वो नहीं है तो क्या हमारे तलबा जो हजारों की तादाद में कॉलेजेस में हैं, क्या वो ऐसे ही बैठे रहेंगे? वहां पे इस्लामियत इख्तियारी रखने वाली बच्चियां हजारों की तादाद में हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, या फिर बीएस सिस्टम है। तो हर सेमेस्टर में इस्लामियत पढ़ाई जाती है। तो कॉलेजेस में इस चीज की इंतहाई जरूरत है कि बच्चियों की
آج کے دور میں اچھی پرورش کی جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ علم دیا ہے، اس کا آپ وہاں پہ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر لڑکیوں کے لیے بہترین اپرچونٹی دیکھی جائے تو وہ کسی بھی ادارے میں جا کے اپنے آپ کو اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے سکتی ہیں، اور انہیں کرنا چاہیے. ایسے م- والدین کو بانڈ نہیں کرنا چاہیے اپنی اولاد کے لیے کے حوالے سے، اور اسٹوڈینٹس کو بھی جو ہے وہ ایسے بند ذہن کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ انہیں نیکسٹ اپنی اچیومنٹس کے لیے جو بھی محنت کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، وہ کر گزریں اور اپنے آپ کو ایک مثبت کردار کے طور پہ ثابت کریں. ماشاء اللہ، مطلب علم کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے. تو اب آپ نے بالکل بھی یہ ایسے ہے. سوچا ہے کہ ایم فل کے بعد بھی آپ آگے مطلب اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھیں گی؟ جی جی انشاءاللہ. مجھے نو ڈاؤٹ مجھے بہت زیادہ ہرڈلس فیس کرنی پڑی ہیں اس معاملے میں، اور مجھے یاد ہے وہ دن بھی کہ جب میرے سٹی سے میرے ساتھ کوئی بھی لڑکی جانے کے لیے، میری کوئی بیچ فیلو نہیں تھی، میری کوئی کلاس فیلو نہیں تھی جس کے ساتھ میں اپنا سفر جو ہے وہ طے کر پاتی سانگلا ہل سے فیصل آباد کا. لیکن میں نے بہت سے مصائب کے بعد اپنے ویژن کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے ویژن پہ اسٹل قائم رہنے کے لیے میں نے بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ تکالیف دائمی نہیں ہوتی، وقتی ہوتی ہیں، اور اپنی دائمی کامیابی کے پیچھے ان وقتی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو میں نے انتہائی مشکلات میں باہمت ہو کے اور صبر کے ساتھ ان سب چیزوں کو برداشت کیا، اور ان مشکلات کو، ان کا سامنا کیا. اور اب الحمدللہ میرے مالک کے فضل سے میں نے خود کو اتنا بہادر تو بنا لیا ہے کہ میں اگر کسی اور سٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتی ہوں تو میرے لیے اب مشکلات نہیں ہیں. ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ ویری نیکسٹ میں نے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. اور میں نے ایک چیز یہ بھی محسوس کی ہے کہ ہمارے مدارس میں جو بچیاں ہیں جب وہ فارغ تحصیل ہوتی ہیں تو انہیں کسی بھی کہنے کے انسٹیٹیوٹ کا اگر کوئی پروفیسر ہے، کوئی کالج کا اگر کوئی لیکچرار ہے، یا کوئی کہہ لیں کہ ٹیچر ہے، اگر وہ آپ سے بات کرتا ہے تو آپ بات کرنے میں ہی کمپلیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو جہاں پہ مدارس میں دینی تعلیم سیکھ رہے ہیں، آپ کو انگلش سیکھنا بھی آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو میں یہ بھی اس پلیٹ فارم کے تھرو سجیسٹ کروں گی کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں یا پھر مدارس کے جو آنرز ہیں، انہیں اس حوالے سے بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسا پلیٹ فارم جنریٹ کریں جہاں سے بچوں کو انگلش بولنے اور سمجھنے اور سیکھنے کا بھی موقع مل سکے. تو بس یہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر میں خامیاں تھیں اور کمیاں تھیں جو میں وقت کے ساتھ ریلیز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اپنی علمی خدمات جو کہ کالج میں اس وقت ادا کر رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایلیٹس کورس جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے ریسنٹلی. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ویری نیکسٹ میں انشاءاللہ اپنی پی ایچ ڈی کے لیے جو ہے وہ پریپیئر ہوں مینٹلی طور پہ. اللہ نے چاہا تو ضرور میں انشاءاللہ اپنے اس کو کینڈل کروں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم معلمات یعنی مدارس کی معلمات ہیں، تو ہم معاشرے میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس حوالے سے میں ہمبلی ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گی کہ جو آنرز ہیں وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اپنی معلومات کو پرفارم کرنے کا موقع دیں. بس وہ مدارس میں آئے اور پڑھائیں ایسا نہ ہو. ویکلی ہو یا منتھلی ہو، ایسے سیمینارز ورکشاپ وہ ارینج کریں جن کے تھرو ان کی معلومات، ظاہری بات ہے سالوں انہوں نے پڑھایا ہوتا ہے، تو ان کی معلومات معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کے اگر تدارک کا یہ سبب بنتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں اس سے بہتر کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے معلومات کے بہترین کردار کو ثابت کرنے کا. تو اس طرح کے سیمینارز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. میں نے معاشرے میں بہت سی کمیاں دیکھی ہیں جو کہ ہماری ماؤں میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو
ان کے پاس صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، انہوں نے اپنی ماں سے سنا ہے، انہوں نے اپنی ماں سے سنا ہے، جبکہ وہ باتیں بے بنیاد ہیں، تو وہ انہیں پہ کاربند ہیں. تو یہ چیزیں ہماری کمیونٹی سے ختم ہونی چاہیے. اس کی مثال میں یہ دوں گی کہ ہم بہت چھوٹے تھے تو یہ سنا کہ وضو جو ہے وہ اگر سر سے دوپٹہ اتار دے تو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت عام سی بات ہے، چھوٹی سی بچیاں بھی دوپٹہ سنبھال کے رکھتی ہیں. تو یہ تو معمولی بات ہے کہ مطلب چھوٹا سا کانسیپٹ ہے. میں سمجھتی ہوں اس کے علاوہ بہت اور کانسیپٹس ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور بچیوں کے ذہن میں وہ اثر کر چکے ہیں اور بچیاں انہیں پہ کاربند ہیں اور علمی جستجو ان میں جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے، اسٹیل کر لیا ہے، اسٹک کر لیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ معلومات اگر معاشرے میں مختلف اجتماعات کی صورت میں کمیونٹی کی کردار بہترین کردار کی تشکیل میں اگر کوشش کرتی ہیں تو یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے. ماشاء اللہ، آپ نے بہت بہترین جواب دیا. جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ یہ دوپٹے والی مثال دی کہ دوپٹہ اترنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے شک یہ علمی رسوخ کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں. بالکل. جی. تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کوئی ایسی جو ہے نا سیمینار وغیرہ ہو، تو مدرسہ ڈاٹ پی کے کا ایک پروجیکٹ ہے مدرسہ تربیتی ورکشاپس، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا کیا ایسی ورکشاپس اساتذہ کے لیے منعقد کی جائیں یا نہیں ہے ضرورت ان کے منعقد کرنے کی؟ بالکل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایون نہ صرف منعقد کی جائیں بلکہ ان کو سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ ان کی ایڈورٹیزمنٹ کی جائے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا جو ہے وہ علم ہو. اور ان کو نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ انہیں دنیاوی جو انسٹیٹیوٹ ہیں مختلف وہاں پر بھی ان کا تعارف انہیں متعارف کروایا جائے تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میں اس بات سے بڑی ہی حیران ہوئی تھی کہ جب میرا کالج میں فرسٹ ڈے تھا تو میں نے کالج میں ظاہری بات ہے فرسٹ ڈے لیکچر تو ڈلیور نہیں کرنا تھا، انٹرو لینا تھا، اپنا دینا تھا. تو بچیوں کے ساتھ فرینڈلی میں نے کہا کہ آج ہم جو سب سے پہلے آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ مجھے فرینڈلی بتائیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. یو کین امیجن کہ انہوں نے کہا کہ مختلف رائے دی لیکن جو نواقد وضو تھے وہ بتانے سے بچیاں عاجز تھیں سوائے ایک دو کہ وہ بتا نہیں پائی تھی. اور اس وقت کلاس میں جو اسٹرینتھ تھی آلموسٹ وہ 350 سے ابو تھی. اور میں اس چیز سے بڑی ہی کہیں کہ پریشان ہوئی کہ بچوں کو بیسکس کا نہیں پتا. تو اگر مدارس کے لوگ جو ہیں وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے، ممکن ہے اگر ایک بیچ میں کوئی 30 بچیاں ہیں تو وہ ساری کی ساری کالجز میں جا کے یا گورنمنٹ اسکولز میں جا کے یا یونیورسٹیز میں جا کے ان چیزوں کو ڈلیور کرے گی، ضروری نہیں ہے. یہ تھوڑا مشکل کام ہے، یہ ٹف ٹاسک ہے، البتہ ناممکن نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اپنا نالج اس طرح ڈلیور نہیں کر پائیں گی تو انہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، انہیں اس حوالے سے پر امید رہنا چاہیے. وہ کالجز میں اگر کسی حوالے سے پرنسپل سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کے لیے یہ آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں کہتی ہوں کہ بہت خوشی سے وہ ویلکم آپ کو کہیں گے اور آپ اپنا وہاں پہ جا کے مختلف اوقات میں ان بچیوں کے ساتھ مخاطب ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ انسٹیٹیوٹ میں بھی اس کو متعارف کروایا جائے، یہ بہت پازیٹیو ہے. بہت شکریہ. اور مدرسہ ڈاٹ پی کے کا ہر پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ مدارس اور اہل مدارس کی سہولت کے لیے ہی رکھا جاتا ہے. جس طرح بھی آپ نے کچھ دیر پہلے بھی یہ فرمایا تھا کہ اکثر بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے تعلیم حاصل کریں، تو اس کے بارے میں بھی یہ سہولت کاری کا کام دیتا ہے کہ مدارس سے فراغت کے بعد آپ نے کہاں داخلہ لینا ہے، کس طرح سے داخلہ لینا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کی طرف بھی رہنمائی کی جاتی ہے. تو مدرسہ ڈاٹ پی کے سے متعلق آپ کے کیا تاثرات ہیں کہ مدرسہ ڈاٹ پی کے کو آپ کس انداز میں دیکھتی ہیں؟ ماشاء اللہ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں.
آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق، اور خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اور ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ مجھے یہ ماشاء لگتا ہے اللہ، کہ آپ جو ہیں اس شعر کے کانٹیکسٹ میں جا کے اگر دیکھیں تو آپ نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ ہماری کتاب ناقص نہیں ہے، ہم ناقص ہیں، اور ہم قرآن کو بدلنے والے نہیں ہیں، ہم خود کو بدلنے والے ہیں۔ تو مجھے تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ آپ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ نظر آیا ہے، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے اس چیز کو محسوس کر کے، دیکھ کے کہ آپ نے اہل مدارس کی ترویج کے لیے، ان کو مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو مزید کامیابی کی طرف جانے کے لیے آپ نے اتنا آرگنائز کیا ہے، اور اتنا کامیاب طریقے سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اور آپ اس چیز کے حوالے سے مجھے کہتے ہوئے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ طالبہ جو جامعہ سے فارغ التحصیل ہیں اور اس وقت بالکل عاجز ہیں اور پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں نیکسٹ، آپ کے ان لوگوں کے لیے ایک نوید، ایک کرن جو ہے وہ دکھائی دی ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو، اور یقیناً یہ بہت بہت سعادت کی بات ہے اور مالک کی رضا کا باعث ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور علمی انداز میں اپنے تاثرات پیش کیے۔ اہل مدارس کے جزاک لیے اللہ۔ آپ مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے کوئی پیغام دینا چاہیں گی اہل مدارس کو؟ جی ضرور، انشاءاللہ میری جو اس حوالے سے بہت ہی قیمتی رائے ہے جو میں رکھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ مدارس میں جو بچیوں کے لیے نصاب ترتیب دیا گیا ہے اس میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ اس میں گرامیٹیکلی جو گرامر ہے بچوں کی، اس حوالے سے انہیں ویسے ہی ٹرینڈ ٹیچر دیے جائیں، پرووائڈ کیے جائیں، اور ٹیچرز کی باقاعدہ ٹریننگ کی جائے، ان کا سیشن ہو بچوں کے سکھانے کے حوالے سے اور بچوں کے نصاب کے حوالے سے، کہ آیا جو، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ٹیچر قابل ہو اور اس کا شاگرد قابل نہ ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ میرے اوپر خود بھی بیتی ہے کہ ایک شاگرد جتنی بھی ذہنیت کا مالک ہو، اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، اگر اس کے پاس قابل استاد نہیں ہے تو وہ اپنی قابلیت کو دیتا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ یہ حقیقت کی بات ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اساتذہ کی قابلیت کے لیے جو آنرز ہیں وہ خاص نظر رکھیں اس بات پہ، اور آگے سے جو لڑکیاں ہیں، خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں ان کا جو نصاب سیٹ کیا گیا ہے ان میں کچھ ترمیم کرنی چاہیے، بیسکس کتابیں انہیں پڑھانی چاہیے، نہ کہ شروعات پڑھائی جائیں، کیونکہ جب مدارس کی بچیاں کسی بھی دنیاوی ادارے میں، یونیورسٹی میں یا کالج میں جاتی ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کے پاس کوئی بحر بے گراں ہے علم کا، اور اس کو سارا کچھ آتا ہے، اس کو عبور ہے، جبکہ وہ کمپلیکشنز کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو انہیں یہ مشکل ہوتی ہے کہ میں نے ان کو فیس کیسے کرنا ہے، کمیونیکیشن اسکل ان کی کوئی اسٹرانگ نہیں ہوتی، اور دوسری وہ اس چیز سے پریشان ہوتی ہیں کہ اوہو مجھے تو یہ چیز اتنی نہیں آتی بہترین انداز میں، اور یہ مجھے ایسا کنسیڈر کر رہی ہیں۔ تو اس کمپلیکشن سے نکالنے کے لیے اسٹوڈینٹس کو، اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے اپنے دروس کی تیاری کے ساتھ بچے کو سکھائیں، اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے ویژن کو بیفور ٹائم سیکھیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ کچھ مدارس جو ہیں یا کچھ وفاق جو ہیں ماشاءاللہ سے اچھا پروگرس دے رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے اس چیز کو، لیکن کچھ مدارس میں کمیاں بھی ہیں۔ تو اس پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ براہ کرم آپ اس چیز پہ نظر ثانی فرمائیں، اور جو طالبات کے لیے نصاب سیٹ کیا گیا ہے اس میں چند ترامیم کی جائے، گرامیٹیکلی خاص طور پہ گرامر کے حوالے سے انہیں مضبوط مشقیں کروائی جائیں۔ ماشاء اللہ، بالکل، بہت شکریہ۔ ہم آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری معزز مہمان محترمہ سعدیہ صدیقی صاحبہ، اور اسی طرح علمی شخصیات کے انٹرویوز مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے نشر ہوتے رہیں گے۔
میں ہوں آپ کی میزبان اسما تنویر، اب اجازت چاہوں گی اگلے انٹرویو تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔